السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے پروز کا چیپٹر نمبر 2، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے بیکن کی رائٹنگز کی کچھ کوالٹیز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ بیکن کے اندر پریگمیٹزم اور ورلڈلی وزڈم جو تھا اس کے بارے میں باقی جو کرٹکس ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ بیکن جو تھا وہ ایک پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، لائک اس کے لیے سکسیس حاصل کرنا اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا، اس چیز میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اگر آپ سکسیسفل ہو اس کے لیے آپ جس حد تک مرضی چلے جاؤ، کوئی غلط ایکٹیویٹی مرضی کر لو، بس سکسیس ہونی ضروری ہے، پیسہ ہونا ضروری ہے۔ پریکٹیکل اپروچ تھی اس کی ٹورڈز لائف۔ اس کی کیا ریزنز ہیں یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پریگمیٹزم از اے پالیسی آف ہیونگ پریگمیٹک ایٹیٹیوڈ۔ پریگمیٹزم بولتے ہیں ایسا ایٹیٹیوڈ جس کے اندر آپ ایک عملی ایک بیہیویئر ہوتا ہے آپ کا، یعنی آپ پریکٹیکلی کام کر رہے ہوتے ہو۔ پریگمیٹک ایٹیٹیوڈ مینس ڈیلنگ تھنگس سینسیبلی اینڈ پریکٹیکلی اینڈ ناٹ تھیوریٹیکلی اینڈ ایموشنلی، یعنی آپ کے ایموشنز آپ کی سینسز کے اوپر حاوی نہیں ہونے چاہیے۔ بیکن واز نو ڈاؤٹ مین آف لیٹرز، وہ لفظوں کا آدمی تھا۔ He was given the title of father of English prose due to his contribution to English literature۔ اسے انگلش پروز کا فادر کا مانا جاتا ہے، اپنی اس کی جو کنٹریبیوشن تھی ٹورڈز انگلش لٹریچر۔ Nonetheless, Bacon's pragmatism and worldly wisdom tempers his philosophy throughout۔ بیکن کے اندر کا جو پریگمیٹزم تھا اور جو دنیاوی اس کے پاس عقل تھی، وہ اس کی تھرو آؤٹ جو اس کی فلاسفی آف لائف تھی وہ اس کو ڈیفائن کرتا تھا۔ It has been said that he was mentally giant but morally dwarf۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دماغی طور پر وہ ایک دیو تھا، لیکن اگر اخلاقیات میں دیکھیں تو وہ بالکل ہی نیچ اور پست طاقت قسم کا انسان تھا، یعنی اخلاقیات میں وہ بالکل زیرو تھا، اور مینٹل اسٹیبلٹی اور مینٹل وزڈم اس کا دیکھیں تو وہ بہت ہائی تھا۔ He prefers personal ambitions on morality and decency۔ اس کے اکارڈنگ اگر آپ کو کوئی آپ کا مقصد ہے، آپ اس کو حاصل کر رہے ہو، تو آپ اس کے لیے اخلاقیات کے کسی بھی درجے سے گر سکتے ہو۔ He was not an ethical moralist but a practical person۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا اور اخلاقیات کے دائرے میں اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ Having tips and tricks to become successful and in every field of life۔ اس کے پاس ایسی ترکیبیں تھیں اور ایسے طریقے تھے جو کہ لوگوں کو وہ دیتا تھا to become successful، زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے۔ In his essays, he either advises to kings or expresses his political opinions۔ اپنے ایسیز کے اندر یا تو وہ بادشاہوں کو کوئی نہ کوئی ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اپنے پولیٹیکل اوپینینز یعنی اپنے سیاسی جو اوپینینز ہوتے ہیں وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ His philosophy is materialistic۔ مادیت پرستی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی فلسفی۔ His nature is mean due to which his attitude towards life is considerably wrong۔ وہ خود غرضی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے زندگی کی طرف جو اس کی ایک سوچ تھی، اس کی اپروچ تھی، وہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ He is one of those persons who can do anything for success۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو کامیابی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ Pope has rightly sketched nature of Sir Francis Bacon in the following words: If parts allured thee, think how Bacon shined the wisest, brightest, meanest of mankind۔ یعنی اگر آپ کو کسی انسان کی کوالٹیز اٹریکٹ کرتی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ بیکن ایک ٹائم پہ دنیا کا سب سے وائز انسان تھا، برائٹسٹ انسان تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی عقل مندی اور اسی شعور کے ساتھ ساتھ وہ کیا تھا، دوسری طرف سب سے کم ظرف انسان بھی تھا۔ From above said definition, it seems that whole Bacon's philosophy contains pragmatism and worldly wisdom. Although he talks about worldly benefits, yet his opinions are sensible. Pragmatism and worldly wisdom are two different things۔ Let's discuss them one by one۔ اب دیکھیں، ہم اگر اس کے اندر سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیں تو فرانسس بیکن نے اپنے آپ کو ایک سائیڈ پہ لگا لیا تھا۔ اس نے اگر دنیا کو چوز کیا تھا تو اس نے پھر دنیا کے بارے میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دی کہ وہ اس کے علاوہ اس کوئی بندہ اس کو بیٹ نہیں کر سکتا، اس کے کنٹمپریریز ویسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے دنیا کے بارے میں، اس طرح کی رائٹنگ نہیں لکھ سکتے۔ تو اس نے اگر دنیا کو چوز کیا تو اس نے پرفیکٹلی اسی کو چوز کر کے اور اس کے بارے میں نالج پرووائڈ کیا ہے۔ تو جس چیز کا اسے نالج تھا، اس نالج میں اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔
ہاں یہ اور بات ہے کہ باقی چیزوں کے اندر وہ بالکل ہی ایک نیچ اور کم ظرف قسم کا انسان ثابت ہو رہا تھا، لیکن جس چیز کی طرف اس نے اپنا دھیان لگایا، جو اس نے اپنا گول سیٹ کیا، اس کو اس نے اچیو کیا تھا. بیکن's worldly wisdom. He was born in a well-settled family with a golden spoon in his mouth, yet he struggled too much in his life because of his father's death. وہ ایک اچھی ویل سیٹلڈ فیملی کے اندر پیدا ہوا تھا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنی ینگ لائف کے اندر بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی تھی کیونکہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. He fought for success. اس نے لڑائیاں لڑی ہیں بہت زیادہ کامیابی کے لیے، اور ریزلٹنٹلی اس سب کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہی بیکیم سیلفش، وہ بہت زیادہ سیلفش ہو گیا. ہز نالج آف لا اینڈ کین آبزرویشن میڈ ہم ڈفرنٹ فرام دا ادر رائٹرز. اس کے پاس لا کا نالج بھی تھا، اور یہ جو اس کی ایک آبزرویشن کی پاور تھی، گہری آبزرویشن، ڈیپ آبزرویشن، وہ ہر چیز کے بارے میں کرتا تھا. اس چیز نے اسے دوسرے رائٹرز سے ڈفرینٹ بنایا. ان فیکٹ ہز فلیٹرنگ ٹنگ اینڈ نالج آف لا ور ٹو پرومیننٹ ٹریٹس آف ہز پرسنالٹی. اس کے سب سے امپورٹنٹ جو 2 ٹریٹس تھے اس کی پرسنالٹی کے، ایک تو یہ کہ اس کی زبان جو خوشامد کرتی تھی، اور دوسرا اس کا نالج آف لا، اسے قانون کی بہت زیادہ نالج تھی. These 2 traits helped him in gaining success. ان دونوں جو اس کی خوبیاں تھیں، انہوں نے اسے سکسیس حاصل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. When he talked, people listened to him without winking. لوگ اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھا کرتے تھے. In spite of having too much enemies, he survived and gained fame. بہت زیادہ اس کے دشمن تھے، اس کے باوجود بھی وہ سروائیو کیا، اس نے وہ زندہ رہا اور بہت زیادہ شہرت حاصل کی. He did never give anything free to anyone, not even to his friend. He always wanted something in return. His philosophy is much more different from the other common writers. اس نے کبھی کسی انسان کو کوئی چیز مفت میں نہیں دی تھی، بلکہ ریٹرن میں کوئی نہ کوئی چیز وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا تھا اپنے دوستوں سے بھی. اس کی فلاسفی باقی کے جو رائٹرز ہیں، اس کے کنٹمپریریز ہیں، ان سب سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. بیکن ایز این اپرچونٹسٹ، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو بیکن تھا وہ ایک اپرچونٹسٹ تھا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا، اور موقع مل جاتا تھا تو وہ اسے گواتا نہیں تھا بلکہ اسے ہر پاسبل بیٹر طریقے سے استعمال کرتا تھا. He advised that one should not miss any opportunity for his own cause. He does not hesitate to change his own rules and principles for an opportunity. وہ اپنے رولز اینڈ جو بھی باؤنڈریز تھی ان کو بھی توڑ دیا کرتا تھا کسی بھی اپرچونٹی کو حاصل کرنے کے لیے. It is believed that he had no morality due to which he faced criticism. اب یہ جو اس کی ہیبٹ تھی کہ وہ کسی بھی درجے تک چلا جاتا تھا جسٹ ٹو گین سکسیس، یا پھر کسی بھی اپرچونٹی کا استعمال کرنے کے لیے، اس چیز نے اس کو بہت زیادہ کرٹیسزم اس کو فیس کرنا پڑا ہے اس چیز کی وجہ سے، اور اس کے اندر اخلاقیات کی شدید کمی تھی. None of his essays give any moral lesson to the readers. Friends are tools for him. He uses them without any hesitation. اس کی کسی بھی ایسے میں ریڈر کے لیے کوئی مورل لیسن نہیں ہے، اخلاقیات کا کوئی لیسن وہ نہیں دے گا. ہاں البتہ ورلڈلی لیسنس بہت زیادہ مل جائیں گے. اس کی نظر میں دوست جو ہیں وہ ٹول کی طرح ہیں، اور جب چاہے بلا جھجک انہیں استعمال کرنا چاہیے. He is a selfish utilitarian. In his eyes, marriage is a hurdle in way of success. اس کی نظر میں جو شادی ہے یہ بھی کامیابی کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. Bacon's Machiavellian approach is Machiavellian. It can be witnessed in every essay of Sir Francis Bacon. His philosophy depicts only one principle and justifies means. بیکن کی جو اپروچ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کی فلسفی ایک چیز کو، ایک ڈائلاگ کو ڈیفائن کرتی ہے، ایک لائن کو، جس کو ہم کہیں گے اینڈ جسٹیفائز مینز. یعنی اگر آپ کا اینڈ اچھا ہوا ہے نا، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے کون سا طریقہ استعمال کیا تھا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو طریقے کو چھوڑ دو، بس پھر طریقہ جو مرضی استعمال کیا ہو آپ نے. His essays contain a common message that one should get success by hook or by crook. جو بھی ہو جائے، جو بھی طریقے کا استعمال کرنا پڑے، سکسیس حاصل کرنی ہے. اس کے ایسیز کے اندر یہ ایک فارمولا ہے، کامن میسیج ہے. He ignored the idea of eternal life and adored the worldly life. یہاں پہ اس نے غلطی کیا کی ہے کہ اس نے اگنور کر دیا ہے اس آئیڈیا کو آف اٹرنل لائف، کہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی تو نہیں ہے، انسان نے مرنا ہے، اس کے بعد اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے. تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کو اس نے اگنور کر دیا، اور صرف اس کی جو ساری پریزز تھی، جو اس نے اڈورن کیا ہے، وہ سارا کا سارا دنیاوی زندگی کو کیا. اس کا فوکس بھی یہی تھا. So Vicks is to say that Bacon's pragmatism and worldly wisdom tempers his philosophy, though his philosophy ignores morality. It is emotionless. It advises us to avail opportunities. His autobiography reveals that he himself was an opportunist.
Nonetheless, his philosophy is a result of his practical experiences. There is no denying the fact that Bacon's worldly wisdom and pragmatism is called his philosophy. اس کی لائف کو اگر ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کچھ چیزیں فیل ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ خود بھی ایک اپرچونسٹ تھا، اور یہی چیز اس کے ایسیز میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایسیز کے اندر لوگوں کو اپرچونسٹ بننے کی ترغیب دلا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی موقع ہو بہتری کی طرف جانے کا، آپ اس کو لے لو، اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دو، کوئی بھی موقع آپ مس نہیں کرو. اس کے علاوہ اس کی رائٹنگس جو تھی وہ ایموشن لیس ہوتی تھی، ان کے اندر جذبات نہیں ہوتے تھے، صرف ایسے یوں سمجھ لیں کہ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی تھی ٹو بیکم سکسیزفل، کہ آپ سکسیزفل بننے کے لیے تو ان ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کر سکتے ہو، لیکن ایک اچھا انسان بننے کے لیے آپ کبھی بھی فرانسس بیکن کو فالو نہیں کر سکتے. That's all for now. Let's meet in the next lecture.